لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ذمہ داران جمعیت اور شرکائے تربیت کا میرا موضوع ہے اسلامی ریاست کا تصور اور نئے اور پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد۔ یہ موضوع نسبتاً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی ذہنی سطح سے زیادہ بھی ہوں، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں ان چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ اسلامی ریاست کا تصور یہ بجائے خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ گزشتہ 20ویں صدی کے ربع اول سے اس پر ایک بحث جاری ہے۔ جب 2 صدیوں کی استعماری غلامی کے بعد مسلمان ممالک نے آزادی حاصل کی، آزادی کے بعد اسلامی نظریہ حیات کے علمبردار اور سیکولر قوتوں کے درمیان ایک کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اس کشمکش میں ایک زوردار علمی مباحثے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مباحثہ کم و بیش 70-80 سال پر محیط ہے۔ اسلامی ریاست کا ایک تصور وہ ہے جو ہمارے قدیم فقہی لٹریچر کے اندر ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اصطلاح پڑھتے ہیں، گو کہ ہماری درس نظامی کی کتابوں کے اندر بہت کم ہی پڑھایا جاتا ہے یا اس طرف توجہ دی جاتی ہے، دار السلام اور دار الکفر، دار الحرب۔ یہ اصطلاحات بھی ہم فقہ کے متون میں کتاب الجہاد کے ضمن میں پڑھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، یعنی آج کی اصطلاح کے اندر خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ اس حوالے سے ہماری فقہ کی کتابوں میں دار الاسلام کے احکامات الگ ہیں، دار الکفر کے احکامات الگ ہیں، اور دار الحرب کے احکامات الگ ہیں۔ تینوں کے باشندوں کے حقوق اور فرائض میں فرق ہے، اور ان قدیم مباحث کو جو کہ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو جب یہ مختلف ممالک آزاد ہوئے، کم و بیش 1940 سے 1960 کے درمیان بہت سے مسلمان ممالک آزاد ہوئے۔ 1945 میں انڈونیشیا آزاد ہوا، 46 میں عراق اور شام آزاد ہوئے، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔ اس طرح مراکش، تیونس، الجزائر، یہ مختلف مسلمان ممالک
جہاں انگریز کی حکومت تھی اس سے آزاد ہوئے، جہاں فرانس کی حکومت تھی اس سے آزاد ہوئے۔ تو مختلف نوآبادیاتی جو کالونیاں تھیں ان کو آزادی ملی۔ آزادی ملنے کے بعد اس دہائی کے اندر ایک مباحثہ شروع ہوا اور ایک مطالبہ شروع ہوا کہ جب ہمیں آزاد اس ریاست مل گئی ہے تو اس کو اسلامی ریاست بنایا جائے۔ اسلامی نظریہ حیات کی علمبردار جو قوتیں تھیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آزادی کے بعد ہمیں اسلامی ریاست چاہیے اور جہاں پر اسلامی احکام کا اجرا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حکمرانی ہو۔ پاکستان میں بھی 1947 کے بعد اسمبلی میں یہ بحث شروع ہوئی۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان جس وقت بنا تو 1935 کا جو قانون اور ایکٹ تھا اس کے مطابق ہی دستوری، قانونی اور انتظامی معاملات چلائے جاتے تھے، اس لیے کہ آزادی ہند کا جو قانون تھا اس کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان اپنا آئین اور دستور نہیں بناتے اس وقت تک دونوں انگریز کے دور کے اندر بنا ہوا 1935 کا جو ایکٹ ہے اور آئین اور دستور ہے اس کے مطابق ہی اپنے اپنے ملک چلائیں گے۔ پاکستان کا پہلا آئین اور دستور 1956 میں بنا جو 30 مہینے تک جاری رہا۔ 30 مہینے کے بعد مارشل لاء لگ گیا، ایوب خان کا مارشل لاء۔ تو گویا کہ 1956 تک پاکستان کی انتظامی، دستوری اور قانونی ڈھانچے سے متعلق جو ہدایات تھیں وہ 1935 میں جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا، ایکٹ تھا، اس کے مطابق ہی ملک چلتا رہا۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں بھی یہ بحث شروع ہوئی۔ بالخصوص پہلے 6 مہینوں کے اندر تو کوئی دستور ساز اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 1948 میں جب اسلامی ریاست کا مطالبہ شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک دستور ساز اسمبلی بھی بنی جس کا بنیادی کام یہ تھا کہ اس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہا جاتا تھا، دستور ساز اسمبلی۔ اس کا کام یہ تھا کہ ملک کے لیے نیا دستور تشکیل دیں۔ تو اس لحاظ سے 1948 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی دستور کی تشکیل کے حوالے سے پورے ملک کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد یہ 7 مارچ سے 12 مارچ، آج 12 مارچ ہے، 7 مارچ سے لے کر 12 مارچ تک قومی اسمبلی میں اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑی ایک زوردار بحث ہوئی، کیونکہ اسمبلی میں اس وقت بہت سی اقلیتیں تھیں، بالخصوص بڑی طاقتور مسیحی اقلیت بھی تھی اور طاقتور ہندو اقلیت بھی موجود تھی۔ ان دونوں کے مطالبات یہ تھے کہ اگر یہاں ایک اسلامی ریاست بنے گی تو اقلیتوں کے حقوق پامال ہوں گے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا، ان کی آزادیاں سلب ہو جائیں گی اور وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے۔ یہ قومی اسمبلی کی بحث ہے، جو 4 دن کی بحث ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 نکات کے اندر ذکر کیا۔ ابھی بھی آپ نیٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ صرف یہ لکھیں آبجیکٹیو ریزولوشن لکھیں اور اس کا نیشنل اسمبلی ڈیبیٹ لکھیں، آپ کے سامنے کوئی 16-17 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ آ جائے گا کہ اس وقت جو
علماء تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے اور دیگر علماء تھے، ان کے اور ہندو اقلیتوں کے درمیان اسلامی ریاست کے حوالے سے جو بحث ہوئی تھی، ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ بہت دلچسپ ڈیبیٹ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا آج کے دور کے اندر خاکہ کیا ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اور قدیم ہمارے تصورات پر جو تحفظات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، تو قرارداد مقاصد کے یہ 7 سے لے کر 12 مارچ تک کی جو بحث ہے، اس کو لازماً پڑھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ انگلش میں یہ اصل اسمبلی کی کارروائی کی ڈیبیٹ کی شکل کے اندر یہ موجود ہے۔ اس میں ہری مان اور چندرا نامی جو ہندو اقلیتیں تھیں، ان کی طرف سے اتنے مدلل انداز کے اندر یہ ڈیبیٹ کی گئی تھی کہ آج بھی اگر آپ کے سامنے بھی وہ اعتراضات رکھے جائیں تو آپ میں سے کوئی آدمی اس کا جواب نہ دے سکے۔ بہت مضبوط بنیادوں پر ان لوگوں نے اسلامی ریاست پر اعتراضات اٹھائے تھے، تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے قدیم فقہی لٹریچر کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غیر مسلموں سے ان کی حیثیت ذمی کی ہوگی اور ان سے اہانت آمیز طریقے سے جزیہ وصول کیا جائے گا، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ اہانت آمیز طریقے سے غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اب یہ جو تعبیر ہے اس کی، مسلمانوں نے اپنے دور میں جب مسلمان عروج پہ تھے، ان کی حکومتیں تھیں، انہوں نے ایک سیاسی تعامل ان کا کیا تھا اس وقت کا، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر کیا کیا طریقے اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض طریقوں کو پڑھ کر آج جب کہ مسلمان زوال کے دور میں ہیں، پڑھ کر خود بھی ان کو آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو لمبی قطاروں کے اندر کھڑا کیا جائے، اور جس طرح کے ذلت آمیز طریقے ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ان کے ذکر کیے گئے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے دور کے اندر کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جزیہ جو ہے، اس پر بڑی ایک تفصیلی بحث اس وقت شروع ہوئی کہ جزیے کا یہ جو تصور ہے یہ کیا ہے۔ ہمارے قدیم فقہ کی کتابوں کے اندر جزیے کو کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور جدید تعبیرات کیا ہیں۔ گزشتہ 70-80 سال کا جو لٹریچر ہے، اس نے ایسی تعبیرات جزیے کی پیش کی ہیں جس سے غیر مسلموں کے اس طرح کے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس تعبیرات کے اندر بھی ایک وہ تعبیرات ہیں جو کہ نئی تعبیرات جن میں جید علماء نے حصہ لیا۔ اب آپ اگر نئے دور کے اجتہاد کی سب سے بڑی دستاویز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علماء کے 22 نکات ہیں۔ اس میں پورا ایک اسلامی ریاست کا نقشہ، آج کے دور کے اندر ایک جمہوری جدید اسلامی ریاست کس طرح قائم ہو سکتی ہے، اور اس میں شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح کی آزادی دی جا سکتی ہے، اقلیتوں کو کس طرح کی آزادی دی جا سکتی ہے۔ علماء کے 22 نکات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان 22 نکات میں کون کون سے علماء تھے؟ جن میں سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، سید سلیمان ندوی یہ چیئر کر رہے تھے، کراچی میں اجلاس ہوا تھا، انہوں نے اس کانفرنس کی سربراہی کی سید سلیمان ندوی نے، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی شامل تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی یہ شامل تھے، مولانا ظفر احمد انصاری یہ شامل تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی یہ شامل تھے اس میں، اور شیعہ علماء میں ان کے اس وقت کے علماء جو ہیں وہ شامل تھے، پیر آف مانکی شریف جو ہے بریلویوں کی طرف سے یہ بھی شامل تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ہر ایک کی نمائندگی تھی، اور صف اول کے علماء تھے
جنہوں نے 22 نکات کے اندر اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے تو وہ 22 نکات اور وہ قرارداد 3 روزہ جو کراچی میں سید سلیمان ندوی کی زیر صدارت ہوئی تھی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا 22 نکات میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے منافی ہو۔ دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ پہلے سے موجود جو قوانین یعنی انگریز کے قوانین چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ اب پہلے یہ 2 بڑی بنیادی اصولی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی تھیں کہ پہلے سے موجود قوانین کو اب کیسے آپ قرآن و سنت کے مطابق، یہ کہنے کو تو 2 جملے ہیں، لیکن اس پر 3-4 سال مسلسل بحث رہی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ڈالنے کا طریقہ کیا ہوگا، پروسیجر کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا اس کا۔ 2-3 مثالوں سے آپ کو میں واضح کر دوں کہ یہ چیزیں اسلامی ریاست کے حوالے سے علماء نے جو اجتہادات کیے ان 22 نکات کے اندر، یہ سب سے بڑی ایک ایسی مثال ہے جس کی پورے عالم اسلام کے اندر، کوئی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اس میں 22 نکات کے اندر جو پہلا نقطہ ہے، بلکہ دوسرا نقطہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے سے موجود قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈال۔ اب کون ڈالے گا؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ بڑا بنیادی نوعیت کا سوال تھا۔ جب پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علماء کی طرف سے یہ رائے تھی، علماء کا جو طبقہ قومی اسمبلی کے اندر تھا، انہوں نے کہا کہ علماء کا ایک بورڈ بنا دیا جائے جو پہلے سے موجود قوانین کے بارے میں یہ رائے دے اور طے کرے کہ کون سے قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں، اور ان کو جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر لے گا وہ ختم ہو جائیں گے، منسوخ ہو جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں دیگر جو سیاسی عمائدین تھے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو تو بالادستی ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر قانون سازی کا کام جو ہے وہ تو پارلیمان کو ہے، پارلیمنٹ کو ہے، نہ کہ علماء کے بورڈ کو۔ ان کی طرف سے اس بات کی مخالفت کی گئی کہ جدید ریاستوں کے اندر پارلیمنٹ جو ہے یہ قانون سازی کرتی ہے، نہ کہ علماء قانون سازی کرتے ہیں، اور علماء کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے جب کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ سوال ان کی طرف سے کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں جو سیاسی قوتیں تھیں، بالخصوص سیکولر قوتیں جو تھیں، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی، اس بات کو نہیں تسلیم کیا گیا، لیکن بالآخر خواجہ ناظم الدین نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، دوسرے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے بالآخر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ علماء کا ایک بورڈ بنا دیتے ہیں، لیکن خود علماء کی بعض علماء نے بھی اس کی مخالفت کی، جن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی بھی شامل تھے، کہ علماء کے بورڈ کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس طرح کی تجویز آئی تھی کہ ہر صوبے کے اندر 5 علماء ہوں جو اس بورڈ کے اندر شامل ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہوگا یہ عملی طور پر کہ جو علماء الیکشن ہار جائیں گے وہ بورڈ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے کبھی گورنر کے پیچھے بھاگیں گے، کبھی صدر کے پیچھے بھاگیں گے، اور ہر جائز ناجائز چیز کی یہ حمایت کریں گے، اور اس طریقے سے جو قبولیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے ان علماء کی جو آزادانہ طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ ریاست یا حکومت میں رہنے والے علماء کی اجتہادات کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان پر لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ تو حکومتی لوگ ہیں اور حکومت کی ہر جائز اور ناجائز بات کو قبول کر لیتے ہیں اپنے منصب کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے مفادات کی خاطر۔ تو یہ بھی تحفظات تھے، دوسرا اس میں اور علماء بھی شامل تھے، لیکن اس کو اب ایک اور بات یہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ قوانین کو
جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں ان کو کل عدم کیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی تجویز یہ پیش کی تھی پاکستان بننے سے پہلے کہ آج کے دور میں قانون سازی کا ذریعہ جو ہے وہ چونکہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہونا چاہیے، کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے شرائط لگائیں کہ یہ شرائط ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے اور اس کو اجتہاد کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو یہ بات دوبارہ ان دنوں کے اندر 1948-49 میں دوبارہ ہماری اسمبلی میں موضوع بحث بنی۔ اس کے بعد مزید 1 سال تک اس پر بحث ہوتی رہی اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ یہ ایک نئی تجویز آئی 1954 میں۔ محمد علی بوگرا اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے دور حکومت میں یہ تجویز آئی کہ یہ اختیار عدالت کو دینا چاہیے، سپریم کورٹ کو دینا چاہیے کہ وہ جس قانون کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے کل عدم کر دے۔ اور یہ چونکہ جمہوری ممالک میں ہوتا ہے، امریکہ میں سپریم کورٹ کوئی 114 کے قریب قوانین کو منسوخ کر چکی ہے جو کانگریس نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے ان کی، تو دنیا کے اندر جمہوری روایات کے خلاف بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی پر بھی سوالات نہیں اٹھتے۔ تو اس میں تقریباً تمام علماء متفق ہو گئے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ علماء نے پہلی مرتبہ یہ حق جو ہے وہ عدالت کو دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ عدالت یہ فیصلہ کرے گی۔ جبکہ عدالت میں جو جج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اینگلو سیکسن لا جو ہے اس کے ماہر ہوتے ہیں، انگریزوں کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس روایت کے امین ہوتے ہیں اور اس پورے نظام کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سب علماء اس بات پہ متفق تھے کہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا جائے کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ بات 1954 کے دستور کے اندر لکھ دی گئی، لیکن 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ دستور چونکہ ایوب خان کے مارشل لاء میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس بات کو دوبارہ جنرل ضیاء کے دور میں 1980-81 میں دوبارہ اسی دفعہ کو اس کا احیاء کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اختیار عدالت کو دینا چاہیے۔ پہلے پورے 4 صوبوں کے اندر شریعت بینچ قائم کیے گئے، عدالتوں کے اندر ایک شریعت بینچ، ہر ہائی کورٹ کے ساتھ ایک شریعت بینچ جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کون سا قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں جب 4 صوبوں میں قائم کیے گئے تو ایک جگہ بینچ نے ایک طرح کا فیصلہ دیا، پنجاب والے بینچ نے دوسری طرح کا، اس سے تضادات سامنے آئے تو ان 4 کو ختم کر کے ایک وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی۔ 1981 میں اب بھی فیڈرل شریعت کورٹ نام سنا ہوگا، آپ نے سنا ہے نا، تو وفاقی شرعی عدالت بنی۔ اس کا پورا پس منظر یہاں سے چلا، 1952 54 56 کا دستور، اس کے بعد جو ہے وہ 1981 میں آ کر یہ ایک نقطہ جو علماء کے 22 نکات کے اندر تھا کہ پہلے سے موجود جو قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کے خلاف یا منافی ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ لیکن کون کرے گا؟ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ 48-50 سے لے کر 80 تک آپ دیکھیں کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس ایک نقطے پر مسلسل بحث ہوتی رہی کہ کون سا فورم ایسا ہوگا اور کون سی جگہ ایسی ہوگی جو کہ یہ فیصلہ کرے گی کہ قرآن و سنت کے خلاف کون سے قوانین ہیں، یہ اجتہاد کا حق کیسے حاصل ہوگا، علماء کے بورڈ کو حاصل ہوگا یا پارلیمنٹ کو ہوگا یا عدالت کو ہوگا، ان تینوں کو پر بحث ہوتی رہی۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے۔ اسلامی ریاست کا تصور کیا تھا جب نیا پاکستان بنا تو اس میں جب اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا گیا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تو بہت سی چیزیں، بہت زیادہ لٹریچر تیار ہو گیا لیکن پڑھتے بہت کم ہیں لوگ۔ اس دور میں ابھی اسلامی ریاست کے خد و خال، اس کی بنیاد، اس کا بنیادی ڈھانچہ، اس کا دستور کیسا ہونا چاہیے، اس پر چیزیں بہت زیادہ واضح نہیں تھیں۔
200 سال کا استعماری غلبے کا عرصہ گزرا، پورے عالم اسلام کے اندر کہیں ایک اسلامی ریاست بھی موجود نہیں تھی۔ تو 2 سال کے عرصے کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا، معیشت تبدیل ہو چکی تھی، پوری کا پورا معاشی نظام تبدیل ہو چکا تھا، پورے کا پورا سیاسی ڈھانچہ دنیا بھر کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، معاشرت تبدیل ہو چکی تھی، آئلی قوانین کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ 200 سال پہلے کا جو نظام ہے اس کو اٹھا کر بعینی ہی کوئی نظام بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ نئی جو تبدیلیاں آ رہی تھی ان کو، اور جدید جو تصورات تھے انسانی حقوق کے کہ یہ بین الاقوامی قانون ہے، اس کے دائرے میں بھی رہنا، 1948 کے اندر اقوام متحدہ کے چارٹر میں بہت سے نئے قوانین آ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو سامنے رکھ کر ایک نئی ریاست کے حوالے سے جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی، 2 طرح کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو اسلامی ریاست کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان چیزوں کے حوالے سے اس وقت تصورات کیا تھے۔ اور دوسرا یہ تو وہ طبقہ ہے جو کہ جید علماء کا طبقہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہمارا جو روایتی مذہبی علماء کا طبقہ تھا، اس کے ذہن کے اندر اسلامی ریاست کا تصور کیا تھا۔ ایک خاکہ جن علماء نے پیش کیا تھا، نام ان کا نہیں لینا چاہتا، ان میں سے صف اول کے ایک عالم دین جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک خاص مکتب فکر کے جو ائمہ مساجد ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی فہرست بنائی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اپنے سے زیادہ متقی انسان کی بیعت کر لیں، اس کو امیر المومنین بنا دیا جائے، اور امیر المومنین جو ہے جو فیصلے کر لے وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ یہ ایک خاکہ یہ تھا، یہ باقاعدہ، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ ملک کے روایتی علماء میں سے، مذہبی علماء میں سے صف اول کے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح دوسرے ایک صاحب نے جو کہ اسی طرح کے مذہبی علماء کے نمائندہ لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے ایک عالم دین کو، خود علماء جو ہیں، کسی ایک کو شیخ الاسلام کے منصب پر مقرر کر دیں اور شیخ الاسلام کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلایا جائے، تو بس یہ اسلامی ریاست ہوگی۔ بڑا آسان سا کام ہے، اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ محنت کرنے کی اور اتنا زیادہ تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک شیخ الاسلام جو ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ شیخ الاسلام کا منصب تو اس وقت روس کے اندر بھی ہے، اس وقت رشیا جو سوویت یونین نے کبھی شیخ الاسلام کا منصب ختم نہیں کیا۔ اسرائیل کے اندر بھی وزارت اوقاف اب بھی اردن کے پاس ہے، اردن کا جو وزیر اوقاف ہوتا ہے وہ اسرائیل کے اندر جتنی مساجد ہیں ان کا انتظام کرتا ہے، وہ وہاں کا شیخ الاسلام بھی ہے۔ تو کیا اسرائیل کو بھی اسلامی ریاست قرار دیں گے؟ یا روس کو بھی، جہاں شیخ الاسلام کا منصب جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے، خلافت عثمانیہ کے بعد بھی ترکی کے اندر شیخ الاسلام کا منصب رہا ہے، تو کیا ان سب کو اسلامی ریاست قرار دیں گے؟ تو ایک تصور یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقہ پاکستان کے اندر بھی موجود تھا جو کہ ایک طرف عصری جو اسلامی ریاست کے تصورات تھے اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جو تبدیلیاں آئی تھیں ان سے بھی آگاہ تھا، اور قدیم ہمارا جو فقہی لٹریچر ہے اس سے بھی آگاہ تھا۔ انہوں نے بہت ہی اہم کام کیا اور بڑا نمایاں کام کیا، انہوں نے فقہ کی ان تعبیرات کو بھی ختم کیا جو قدیم فقہ کے اندر موجود ہیں، فقہ کی تعبیر نو کی، اور اسلامی ریاست کے خد و خال پیش کیے۔ ان لوگوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ نمایاں کام اس دور کے اندر کیا ہے، ان میں سر فہرست ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی نظام پر بھی مستقل کتاب لکھی، وسائق سیاسیہ جو ہیں ان پر بھی مستقل کتاب لکھی، اور اسلامی نظام کے اور اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال کیا ہیں اس پر بھی، چونکہ ان کی اس وقت کی دنیا پر بڑی گہری نظر تھی،
اور اس کے مطابق انہوں نے جزیہ، غیر مسلموں شہریوں کے حقوق، ان پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ تو اسی طرح سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اسلامی ریاست کے تصور کو نئی تعبیر کے ساتھ پیش کیا کہ آج کے دور کے اندر جمہوری تصورات کیا ہوں گے، اس میں آزادی کا تصور کیا ہوگا، رواداری کا تصور کیا ہوگا، بنیادی حقوق، شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے۔ بلکہ اس سلسلے میں آپ کو ان کی ایک دلچسپ بحث، آپ نے مسئلہ سود پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ مولانا مودودی کی جو تحریر ہے مسئلہ سود، کتنے لوگوں نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا؟ مسئلہ سود کے آخر میں جو تیسرا ضمیمہ ہے، بہت دلچسپ بحث ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی، اور قدیم فقہی لٹریچر اور نئی تعبیرات اسلامی ریاست کی جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں مولانا مناظر احسن گیلانی کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے، بہت خوبصورت مکالمہ ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ کو پورے کا پورا قدیم ہماری فقہی کتابوں کا نچوڑ بھی اس کے اندر ملتا ہے، اور خارجہ پالیسی کیا قدیم دور کے لٹریچر کے مطابق بنتی ہے، اور آج کے نئے جو تصورات ہیں، معیارات ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ خارجہ پالیسی کیا بنتی ہے۔ اس کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سود کا مسئلہ سود جو ہے، اس کا ضمیمہ نمبر 3 جو ہے یہ پڑھیں۔ اس میں دار الکفر، دار الاسلام اور دار الحرب۔ دار الحرب کے بارے میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کا تصور یہ تھا کہ دار الحرب اور دار الکفر ایک ہی چیز ہے۔ دار الکفر کے اندر اور دار الحرب کے اندر جو ہے وہ سود جائز ہے۔ امام حنیفہ کی اور امام ابو یوسف، امام محمد کی عبارتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، ان کا مال مباح ہے، ان کا سود جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ مولانا مودودی نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دار الکفر اور دار الحرب ایک چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیزیں ہی دو الگ الگ ہیں، دار الکفر اور دار الحرب الگ الگ چیز ہے۔ دار الاسلام کی تعریف پھر امام حنیفہ نے کیا کی، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، اور دار الاسلام کب دار الکفر بنتا ہے؟ تو دار الاسلام کی تعریف جو امام یوسف اور امام محمد کی ہے کہ جہاں پر اسلامی احکام کا اجرا ہو، اسلامی قوانین کا جہاں پر اجرا ہو۔ لیکن امام حنیفہ کی تعریف کے مطابق جو ہے 3 شرائط ہیں اس کے اندر کہ دار الاسلام یعنی اسلامی ریاست کیا ہوگی۔ سب سے پہلی شرط ان کی یہ ہے کہ اسلامی احکام، ظہور و احکام الاسلام کا الفاظ ہیں کہ علانیہ اسلامی قوانین اور اسلامی احکام پر عمل ہوتا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ کسی دار الکفر کے ساتھ متصل نہ ہو، درمیان میں حدود اس کے چاروں طرف دار الکفر کے اندر گری ہوئی نہ ہو، اور تیسری شرط ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہاں مسلمان امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں۔ امن و امان کی یہ 3 شرائط امام حنیفہ کے ہاں ہیں۔ ان کی وضاحت پھر آگے احکام السلطانیہ کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر کیا گیا ہے، علامہ ماوردی نے اور ابو یعلا جو ہیں انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اب یہ دار الاسلام کی جو تعریف کی، اب دار الکفر کیا ہے؟ جہاں اسلامی احکام کا اجرا نہ ہو۔ اب بعد میں آنے والے امام سرخسی جو ہیں انہوں نے پھر کہا کہ کم از کم جو شرائط ہیں، کم سے کم جو شرائط ہیں اسلامی اسٹیٹ کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے، وہ یہ ہیں کہ جہاں پر غلبہ، جس زمین پر مسلمانوں کا غلبہ ہو، قہر المسلمین کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا، غلبہ، جہاں طاقت اور اقتدار مسلمانوں کا، جس طرح آج مسلم اسٹیٹس جس طرح ہیں، تو کم سے کم اس کے لیے جو ہے وہ اب اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے، اور یہ سوالات اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر کم سے کم منیمم کم سے کم خصوصیات کیا ہونی چاہیے کہ جس کو آپ اسلامی ریاست ڈکلیئر کر سکیں اور اسلامی ریاست کہہ سکیں، تو امام سرخسی کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہو اور جہاں مسلمانوں کا اپنا اقتدار ہو، اختیار ہو،
اب یہاں دیگر شرائط جو ہیں ان کو امام سرخسی کہتے ہیں کہ اجرا جو ہے اسلامی قوانین کا، اس کی جو شرط ہے وہ بالقوہ حاصل ہو، بالفعل اگر نہیں ہے تو بالقوہ، سمجھتے ہیں نا بالفعل اور بالقوہ، تو کہ بالفعل اگر اسلامی قانون نافذ نہیں بھی ہے تو مسلمان بالقوہ یعنی وہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے، صلاحیت ہو ان کے اندر یہ استعداد ہو، یہ صلاحیت ہو کہ وہ اسلامی احکام کا اجرا کر سکتے ہوں، یہ کم سے کم اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ریاست کس کو کہتے ہیں؟ جدید تصورات کے مطابق جو ہے وہ ریاست کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو دارالسلام کی دارالکفر دارالحرب سے امتیاز کرنے کے لیے یہ شرائط ذکر کی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں اسلامی ریاست صرف ریاست کی تعریف یہ کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں نیشن سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، قومی ریاستیں جب سے وجود میں آئی ہیں، یہ 200 سال کا جو استعماری دور تھا، اس کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور اس کے بعد 200 سال 150 سال تک مسلمان غلام رہے، عالم اسلام سارے کا سارا، پھر آزاد ہوا۔ تو اس طرح آزاد ہوا کہ نیشن سٹیٹ بن گئیں، قومی ریاستیں، یہ ترکی کی ریاست ہے، یہ پاکستان کی ہے، یہ افغانستان کی ہے، اور یہ تیونس کی ہے، یہ الجزائر کی ہے، یہ متحدہ عرب امارات کی ہے۔ تو نیشن سٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے، قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اس کے بعد سے ریاست کے بارے میں بہت سے نئے سوالات جو ہیں انہوں نے جنم لیا۔ پہلے ریاست کس کو کہا جاتا ہے؟ نیشن سٹیٹ کے تناظر کے اندر ریاست کہتے کس کو ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے 4 شرائط جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ ریاست کے لیے کسی علاقے کا ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے کسی جگہ کوئی قانون کوئی نظام بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی علاقہ چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر آبادی موجود ہو، آبادی نہیں ہے اور کوئی جنگل ہے، ریگستان ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ریاست خود مختار ہو، حاکمیت الہی، اس کو سوورنٹی کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، ریاست کی اصطلاح میں یا سیاسی اصطلاح میں سوورنٹی۔ قرارداد مقاصد کے اندر سوورن ہونے کا، کہ سوورن جو ہے وہ حاکمیت الہی یا حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرارداد مقاصد کا پہلا جو نقطہ ہے حاکمیت، اقتدار اعلیٰ اور بادشاہت، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلے جملے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے، چوزن ریپریزنٹیٹیو کہا گیا، منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس یہ اقتدار بطور امانت کے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی حدود اور اختیارات کے اندر اس اقتدار کو استعمال کریں گے۔ تو یہ پہلا لفظ ہی پوری جمہوریت کا، جو عام جمہوری تصورات ہیں ان میں اور اسلام کا جو جمہوری تصور ہے اس کے درمیان اس نے بنیادی طور پر ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ اسلام کا تصور کیا ہے، جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور برطانیہ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا اس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پہلے بادشاہ کے بارے میں یہ تصور تھا، بادشاہت کا نظام ختم ہوا تو پارلیمنٹ کے بارے میں یہ بات ہے۔ بادشاہ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ کنگ ڈو نو رانگ، کہ بادشاہ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، بادشاہ معصوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ حرف آخر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ بادشاہ کے بارے میں یہ تصور موجود تھا اور وہ حاکمیت مطلقہ کا، کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا جو لفظ ہے وہ قانون ہے، بادشاہ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوگا وہ قانون ہے۔ یہ شاہی نظام کے اندر بادشاہت کے نظام کا بنیادی یہی تھا۔ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جب پارلیمنٹ وجود میں آئی، ان کے ہاں بھی 2 ایوانی پارلیمنٹ جو ہے آئی، اور اس میں ہاؤس آف لارڈ ہے ایک، جس کو ہمارے ہاں سینٹ کہتے ہیں، وہاں پر ہاؤس آف لارڈ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے نیشنل اسمبلی ہمارے ہاں، تو ان کے ہاں پارلیمنٹ۔ تو یہ 2 ایوانی جب وجود میں آیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، یہاں سوائے اس کے کہ مرد کو عورت نہیں بنا سکتی اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔ یہ ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ حلال چیز کو حرام کر سکتی ہے۔ آج وہ
ہم جنس پرستی جو ہے اس کو اگر جائز قرار دینا چاہیں تو پارلیمنٹ کو مکمل طور پر یہ اختیار حاصل ہے. اگر وہ شراب کو حلال قرار دینا چاہیں تو پارلیمنٹ کو مکمل طور پر یہ اختیار ہے. یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا بنیادی اصول ہے. لیکن پاکستان کے اندر جمہوری جو روایات کی بنیاد جو دستوری طور پر رکھی گئی ہے اس کے اندر حاکمیت کے بارے میں کہ حاکمیت یہاں اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اعلیٰ، ان الحکم الا للہ. یہ پہلا نقطہ ہی یہاں پر اس پوری تصور پر جو مغرب کا جمہوری تصور ہے اس پر کاری ضرب لگاتا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ سب کچھ نہیں ہے، وہاں پارلیمنٹ سب کچھ ہے، یہاں سب کچھ نہیں ہے. یہاں کچھ حدود اور قیود کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے بعد وہ یہاں قانون سازی کر سکتے ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے جو اجتہاد کی حدود ہیں. اب یہاں پر آپ کا اجتہاد کا دائرہ آ جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ اجتہاد کا دائرہ کار کیا ہوگا، کون کرے گا، اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی. اور اجتہاد کے حوالے سے بھی جب اسلامی ریاست کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کی طرف سے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بعض اعتراضات جو ہیں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب قدیم فقہی لٹریچر کو پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ابن عابدین کا شامی کے اندر ایک جملہ یہ پڑھیں گے کہ ان الملح کہتے ہیں آشور، وہ دریا جو آشور جس کے اندر نمکین جو سمندر ہے، یہ دارالکفر ہے، یہ دارالحرب ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اقتدار اختیار نہیں ہے. شامی کے اندر یہ عبارت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ عبارت اب فقہ کے اندر موجود ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے سمندروں کے بارے میں کہ سمندروں پر جو ہے وہ دارالحرب ہے اور وہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہے اور ان کے ساتھ ہم دارالحرب جیسا معاملہ کریں گے. تو اس فقہی جزی جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور جو باقی فقہی جزیات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اس پر فقہا جو ہیں وہ فقہی احکام کو اجتہاد کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک فقہی احکام وہ ہیں جو کہ منصوص ہیں، کسی نص کے اندر قرآن و سنت کے صریح احکام کے اندر موجود ہیں. ان میں سے کچھ دستوری احکام بھی ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مناصب کے بارے میں کہ منصب جو ہے وہ باصلاحیت اور اہل لوگوں کو دیا جائے، میرٹ پر فیصلے کیے جائیں اور میرٹ پر لوگوں کی تقرریاں اور اپوائنٹمنٹ کیے جائیں. اب اس کی تفصیل میں آپ جاتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے اندر ملازمت روزگار کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے، کن مناصب پر اس کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، کن پر نہیں ہو سکتی ہے. یہ پورا ایک تفصیل طلب، پورا ایک مستقل موضوع ہے جس پر بڑی تفصیل کے ساتھ قدیم فقہا نے بھی لکھا ہے اور جدید فقہا نے بھی اس پر لکھا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں تقرر کیسے ہوگا. لیکن بنیادی طور پر قرآن نے ایک اصول دے دیا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اسی طرح اسلامی دستور کی اساس جس آیت کو بنایا جاتا ہے وہ بھی صریح ہے، ان الحکم الا للہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اسلامی دستور کی اساس قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اس سے سینکڑوں جزیات جو ہیں یہ آگے نکلتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ کن معاملات کے اندر ہوگی، کن معاملات کے اندر نہیں ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو یہاں پر بھی کچھ حدود اور قیود ذکر کی جاتی ہیں. غیر مشروط اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جا سکتی ہے، اور باقیوں کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط نہیں کی جا سکتی. اس کی تفصیلات ہیں. اب یہ تو منصوص احکام ہیں. امرہم شورا بینہم کہ اسلام کے نظام کی بنیاد کیا ہوگی، شورائی ہوگی. اب شورا کیا ہوگی، صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمانی نظام ہوگا، اس کی تفصیل نہ قرآن دیتا ہے نہ سنت دیتی ہے. ہر دور کے اندر حالات کے مطابق جو ہے صدارتی نظام یا شورائی نظام یا پارلیمانی نظام جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اب اس میں سے ایک حصہ احکام کا وہ ہے جو قرآن و سنت میں منصوص ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر دور کے فقہا نے اپنے اپنے دور کے
میں اجتہاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوسرا حصہ اجتہادی احکام کا ہے۔ اجتہادی احکام میں اگر وہ اجتہاد مصلحت اور عرف پر مبنی ہو، مصلحت اور عرف پر مبنی ہو تو وہ اجتہاد تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے احکام کے اندر ہے، سیاسی احکام بھی ہیں، معاشی احکام بھی ہیں۔ اب سود جیسے بنیادی جو چیزیں ہیں کہ مکیلات اور موزونات جو ہیں، ایک دور کے اندر ایک چیز ناپ کر دی جاتی ہے، تول کر دی جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ میں وہ چیز ناپ تول کر نہیں بلکہ گن کی جائے، بلکہ ایک ہی ملک کے اندر آپ کو مالٹے ملتان کے اندر جو ہے وہ تول کے دیے جاتے ہیں، لاہور کے اندر آپ کو مالٹے جو ہیں وہ درجن کے حساب سے دیے جاتے ہیں۔ تو سود کے اندر کیل اور وزن یہ دو چیزیں آتی ہیں، تو کیا اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یا وہ عرف معتبر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرف تھا اور اس عرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ یہ پوری ایک مستقل موضوع بحث ہے، لیکن یہ بنیاد ہے اجتہاد کے اندر کہ وہ اجتہادی احکام جو کہ جن کی بنیاد، جن کا مناط جو ہے وہ منصوص نہ ہو، مصلحت پر مبنی ہو، عرف پر مبنی ہو، تو اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ فقہا نے یہ وضع کیا ہے کہ لا ينکر بتغیر الاحکام لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان، کہ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام کے اندر تبدیلی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احکام جو کہ زمانے کے ساتھ وابستہ ہوں، یہ شامی نے بھی ذکر کیا، عقود رسم المفتی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ مفتیوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو چیزیں، وہ اجتہادات جو کہ کسی زمانے کی مصلحت پر مبنی ہوں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا، اب مثلا یہ کہا گیا، آپ کی فقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے تاجر دوسرے ملک کے اندر اگر جائیں تو آپ نے ان سے، اگر وہ آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تو ان کے تاجر ہمارے ملک کے اندر آئیں گے، دارالاسلام میں آئیں گے تو ہم ان سے اتنا ٹیکس وصول کریں گے۔ یہ تو ظاہر ہے کیونکہ نص نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کو دو طرفہ تعلقات کہا جاتا ہے، اور آج کی اصطلاح کے اندر اس کو موجودہ جو ٹریڈ کی اصطلاح ہے، ریسیپروکل ٹریڈیشن کہتے ہیں ان کو، کہ دو طرفہ تعلقات ٹریڈ کے اندر اور تجارت کے اندر دو طرفہ چیزیں، کہ وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرتے ہیں۔ فقہا اس کو مجازات کا اصول جو ہے وہ اس کے تحت ذکر کرتے ہیں، مجازات کے اصول کے تحت ذکر کرتے ہیں اس کو۔ تو اب اس طرح کے جو احکام ہیں، ان احکام کے اندر تو اس آج سے 10,000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے اگر تجارتوں کا کاروباری کوئی عرف تھا، وہ تبدیل ہو گیا۔ آج کا جو کاروباری عرف ہے اس کے اندر تو بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ تو آج کے کاروباری عرف کے اندر جو چیزیں شریعت کے منافی نہیں ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور کاروباری عرف کے اندر جو چیزیں فاسد ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر سود ہے اس کے اندر کاروباری عرف کے اندر تو وہ عرف ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، لیکن اگر سود اور کوئی عقل بالباطل کی کوئی شکل اس کے اندر نہیں ہے، قمار کی کوئی شکل نہیں ہے اس کاروبار کے اندر، بین الاقوامی تجارت کی وہ ساری چیزیں جائز ہوں گی جن میں غرر نہیں ہے، کوئی قمار نہیں ہے، کوئی ربا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اگر نہیں ہے، یہ بنیادی اصول جہاں پر اپلائی ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس ہر کاروباری عرف کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو ہر طبقے کے اندر کوئی عرف ہوتے ہیں، تو عرف اور مصالح جو ہیں ان پر شریعت کے بہت بڑے، آپ کی فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں پر ہے۔ ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر ضیاء صاحب کے دور میں جس وقت حدود قوانین آئے تو اس پہ ایک بحث چل پڑی کہ کیا آج بھی تلوار کے ساتھ ہی سر قلم کیا جائے گا قصاص کے اندر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں حدیث لا قواد الا بالسیف۔ تو اس میں وہاں موجود جو پارلیمنٹ کے اندر علماء تھے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حکم بھی ایسا ہے کہ جو دائمی نہیں ہے، بلکہ اس وقت چونکہ قصاص تلوار سے لیا جاتا تھا اس لیے اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا، ہمارے حدود قوانین یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے قصاص کے اندر۔ جو کسی نے کہا کہ جی فائر کر کے
اس کو ختم کیا جائے، کسی نے کہا تلوار سے اس کو کیا جائے، مختلف تجاویز تھیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی لوگوں کی۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بحث بنتی ہے کہ آیا یہ نص ہے؟ اگر نص ہے تو اس کے اندر تو وہ تو دائمی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اگر یہ منصوص حکم ہے۔ اور اگر یہ منصوص حکم نہیں ہے، اس وقت کا تعامل تھا، اس وقت کا تعامل کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس تھی اس وقت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر بھی بعض احکام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم مؤبد ہے، دائمی ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ وقتی نوعیت کا تھا۔ بلکہ بعض احکام میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بہت زیادہ وسعت اختیار کی ہے۔ مثلا وہ طواف کے بارے میں، رمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ رمل جو ہے یہ اس وقت مشرکین مکہ کو اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے تفردات میں سے ہے۔ ان کے عبداللہ ابن عباس کے باقی فقہا میں سے کسی نے بھی ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک نقطہ نظر موجود ہے اس کے بارے میں، رمل کے بارے میں، کہ یہ ایک وقتی نوعیت کا حکم تھا اور بعد کے ادوار کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے۔ تو اب فقہا نے بھی احکام کے اندر اس طرح کی تفصیلات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ ٹائم کتنے؟ 10 بجے تک ہے، 10:30 تک۔ تو فقہا نے بھی اس طرح کے احکام میں کافی تقسیم کی ہے کہ ہر طرح کے احکام نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ عرصے کے بعد جب آپ میدان میں جائیں گے تو ہر طرح کے طبقے کے ساتھ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ مثال کے طور پر ابھی جزیے کی بات میں نے کی ہے، آپ سے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جزیے کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ کی کتابوں کے اندر تو جزیے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا فقہ کے اندر آپ اس طریقہ کار کو آج کوئی عالم دین اون نہیں کرتا اس کو، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ان تمام تصورات سے جو کہ آج کے تصورات ہیں اور اسلام کا بھی بنیادی جو احکام ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں، وہ اس چیز کو، اس تعبیر کو کسی طرح بھی قابل قبول تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو اب صرف میں اجتہادات کی طرف آتا ہوں۔ اجتہاد کے حوالے سے 3 صورتیں ہوتی ہیں احکام کی: منصوص احکام، اجتہاد پر مبنی احکام، اور انتظامی نوعیت کے احکام۔ یہ 3 طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ جو انتظامی نوعیت کے احکام ہوتے ہیں، تمام علماء متفق ہیں کہ ہر دور میں جو بہتر تدابیر ہیں انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے جنگی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی ہے، تو آج کے دور میں کیا یہی تدبیر اختیار کریں گے؟ ظاہر نئی تدابیر آ گئی ہیں جنگ کے اندر، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بم ہے، یہ ساری نئی تدابیر ہیں جو کہ کوئی بھی ملک اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے کسی اسلامی ریاست کے اندر۔ تو یہ انتظامی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں عسکری معاملات کے اندر، جہاد کے معاملات میں۔ اب اس میں بھی بعض چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر فے کی ایک نئی تعبیر مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب جو کرتے ہیں، فے، مال فے سمجھتے ہیں نا؟ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بغیر جنگ کے برسبیل صلح اگر کوئی مصالحت پر آمادہ ہو جاتا ہے کوئی، تو ایسی صورت میں ان سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال فے ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب جو ہیں اس کو بڑی وسعت دیتے ہیں۔ اس کی ایک تعبیر یہ پیش کرتے ہیں کہ غیر مسلم کا جو بھی مال ہے پرامن طریقے سے غیر مسلم کا جو مال بھی ہے پرامن طریقے سے وہ اپنی باہمی رضامندی سے اگر وہ دے دیتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے مال مباح ہے، اور یہ مال فے کی تعریف میں آتا ہے۔ اس میں سود کو بھی لاتے ہیں، مثلا آپ غیر مسلم سے سود لیتے ہیں تو وہ جائز ہے آپ کے لیے، یہ مال فے کی تعریف میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف رضامندی بھی موجود ہے، اور اس نے ویسے ہی وہ غیر مسلم کا مال ہے، تو غیر مسلم کے مال جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، عصمت نہیں ہے اس کے اندر، اور
تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے بغیر کسی جنگ کے اس نے دے دیا ہے، تو اس لیے سود کھانا آپ کے لیے جائز ہے، یہ مال فے کے حکم میں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حربی کافر جو ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے جو کہا کہ اس کا مال اگر ڈاکے سے لوٹ بھی لیا جائے تو وہ مال مباح بن جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ غیر مسلم کے مال کے ساتھ قیاس کر کے مناظر حسن گیلانی صاحب مال فے کی تعریف میں لے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف تعبیرات ہوتی ہیں جو ہر دور کے اندر علماء جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، کہ جو منصوص احکام ہیں ان کی تعبیرات میں ایک بہت بڑا اختلاف اس نوعیت کا ہے۔ تو یہاں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ احکام تین طرح کے ہیں۔ اجتہاد جب ہم کرنے جا رہے ہوں تو تین طرح کے احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ منصوص احکام، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ حالات جتنی تبدیل ہو جائیں، مصلحتیں جتنی تبدیل ہو جائیں، مثلاً اگر سود حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گا۔ آج کے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہم سود کو حلال نہیں کہہ سکتے، تو یہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو منصوص احکام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جہاں پر نص موجود نہیں ہے، نص اجتہاد کیا جاتا کہاں پہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے اجتہاد کا دائرہ کیا ہے؟ کہاں اجتہاد کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے قاعدہ کلیہ ہے فقہا کے ہاں، لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، لا مساغ للاجتہاد، اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی فی مورد النص، جہاں نص موجود ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر منصوص احکام کے اندر اجتہاد کیا جاتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ ہاں، اجتہاد کی ایک اور قسم بھی ہے جو منصوص احکام کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہ تعبیر اور تشریح ہے۔ امام غزالی نے اس کا ذکر کیا ہے اجتہادی احکام کے اندر ہی، لیکن وہ اجتہاد اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ حکم تو منصوص ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سے زائد آراء کی گنجائش موجود ہوتی ہے، وہ بھی اجتہاد ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اصل اجتہاد کا اطلاق اس اجتہاد پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی نص موجود نہ ہو۔ تو اب یہ غیر منصوص احکام جو ہیں ان میں بھی پھر آگے دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے بارے میں جن کی بنیاد کسی قرآنی اصول پر رکھی گئی ہے، قواعد عامہ، شریعت کے جو قواعد عامہ ہیں ان پر امرہم شورا بینہم، یہ عام قاعدہ ہے، اس پر کسی اجتہاد کی بنیاد ہے تو اس اجتہاد کی نوعیت مختلف ہے، اور اگر کسی قاعدہ عامہ پہ اس کی نہیں ہے بلکہ نئے دور کے مطابق نئی تدابیر ہیں، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ٹیکنالوجی کی میزائل ٹیکنالوجی کی مثال دی ہے، ایٹم بم کی مثال دی ہے۔ آج کے دور کے اندر معیشت کے نئے نئے ذرائع ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کے دائرہ کار کے اندر بہت زیادہ وسعت آ چکی ہے، عام شہریوں کے ساتھ اس کے معاملات اور حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں جو نئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے اندر اجتہاد انتظامی نقطہ نظر سے جہاں پر اجتہاد کیا جاتا ہے وہ ہر دور کے اندر اس کی صورت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مزید یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کے بنیادی نقشہ کیا ہونا چاہیے تو یہ کوئی چیزیں اب مبہم نہیں رہی ہیں، اس پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 3-4 سال جو ہیں جن لوگوں نے اس پر کام کیا، اور اس کے بعد بھی مسلمان مفکرین میں سے عالم اسلام کے اندر بات اس پر کام ہوا ہے۔ اس دور کے اندر 50 سے لے کر 60 کی دہائی میں جن لوگوں نے کام کیا ان میں ڈاکٹر حمید اللہ کے علاوہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سید قطب ہیں، ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہیں، راشد الغنوشی ہیں، عبداللہ النعیم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں درست ڈائریکشن میں فقہ کی تعبیر نو کا کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ایک اور کام کچھ لوگوں کا آتا ہے جنہوں نے تجدد کے منہج پر جو ہے وہ تعبیر نو کی ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر پاکستان اور ہند میں 2 نام جو ہے وہ بہت معروف نام ہیں جنہوں نے غیر مسلم اقلیتوں پر بالخصوص بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اسلامی ریاست کے اندر ان کے حقوق کی بات ڈاکٹر فضل الرحمان اور مولانا یحییٰ نعمانی
مولانا یحییٰ نعمانی جو ہیں یہ ان کے نواسے تھے، مولانا منظور نعمانی جو ہیں، اور ان کا بڑا حصہ زندگی کا بڑا حصہ یورپ کے اندر گزرا ہے۔ تو انہوں نے بھی تجدد کا راستہ اختیار کیا بالآخر، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو کہ باقی علماء ان کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے، ان چیزوں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ مثلا جزیے کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن کا نقطہ نظر اور مولانا یحییٰ نعمانی جو ہے ان کا نقطہ نظر ایک ہی ہے۔ ان دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جزیہ جو ہے یہ تو ایک وقتی چیز تھی، یہ کوئی دائمی مستقل حکم نہیں ہے شریعت کا، بلکہ ایک وقتی سیاسی تعامل اور وقتی مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان دونوں کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ جن غیر مسلموں کو فوجی خدمات سے استثناء ملتا ہے کہ آپ لوگ دفاع کے اندر شریک نہیں ہوں گے، ظاہر یہ بھی ایک قدیم ہمارے فقہی لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنی فوج کے اندر مسلمان مجاہدین کے ساتھ غیر مسلم شامل نہیں ہوں گے، لیکن آج کے جو مسلمان مفکرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان فوج کے اندر غیر مسلموں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اپنی فوج کے اندر دفاع کے نقطہ نظر سے بھرتی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمن کہتے ہیں کہ چونکہ قدیم دور کے اندر یہ استثناء تھا کہ آپ فوجی خدمات میں شامل نہیں ہوں گے، تو ان پر جزیے کی شکل میں ایک ٹیکس عائد کر دیا جاتا تھا۔ چونکہ آج کے دور میں یہ عرف تبدیل ہو چکا ہے، اور آج جتنی مسلمان ریاستیں ہیں ان کے اندر فوج میں مسلمان بھی بھرتی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی بھرتی ہوتے ہیں، دونوں ہی بھرتی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جزیے کا تصور ختم ہے، یہ ٹیکس کا تصور ختم ہے۔ باقی ٹیکس کا دوسرا جو تصور ہے کہ جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے ریاست لیتی ہے، تو وہ چونکہ مسلمانوں سے بھی لیتی ہے ٹیکس کے طور پر، اور غیر مسلموں سے بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ برابر کے شہری ہیں، اور اس لحاظ سے ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دو کے علاوہ بہت ایک مشہور نام جس نے اسلامی ریاست پر کام کیا ہے، اگر آپ لوگ ان کی کتابیں پڑھیں، زیادہ تر کتابیں ان کی عربی یا انگلش کے اندر ہیں، چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یورپ کے اندر گزرا ہے۔ ان کا نام ہے فاروق اسماعیل راجی۔ اسماعیل راجی جو ہیں، انہوں نے اسلامی ریاست کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور مغربی دنیا کے اندر بالخصوص ابھی پچھلے دنوں جب اسلام آباد کے اندر ایک مندر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہ سوال اٹھا تھا کہ مندر کے لیے کیا حکومت بیت المال سے پیسہ دے سکتی ہے، اور مسلمانوں کے اجتماعی بیت المال سے مندر کے لیے پیسہ وقف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ سوالات اس وقت سامنے آئے تھے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ایک قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ ایک مسلمان ریاست کے اندر یا دارالاسلام میں غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں فقہا نے بڑی تفصیل بیان کی ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ جو مقبوضہ جگہیں ہیں، مفتوحہ اور مقبوضہ جو علاقے ہوں گے، ان میں کن علاقوں کے اندر وہ عبادت گاہیں قائم کر سکتے ہیں، کن میں نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے سے موجود عبادت گاہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کا رویہ اور طرز عمل کیا ہوگا۔ پہلے سے موجود عبادت گاہیں جو ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، یہ بالعموم قدیم فقہا کی رائے ہے۔ نئی عبادت گاہوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ قدیم فقہا کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن آج معاصر عالم اسلام کے اندر قریب جتنے علماء ہیں سب کی رائے ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر ان کو عبادت گاہ قائم کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ اتنی بڑی تبدیلی اس رائے کے اندر جو آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اسی طرح ان کو اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کا حق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بہت بڑے داعی جو ہیں وہ اسماعیل راجی ہیں اور مولانا یحییٰ نعمانی ہیں۔ اس طرح کے دوسرے لوگ جو کہ مختلف یورپین ممالک کے اندر جو ہے وہ اسکالرز ہیں، وہاں پر وہ اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں اور شہریوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر یہی بات ذکر کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہمارے ہاں بھی قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس ہو رہی تھی
تو اس وقت یہ جو ہندو اقلیتیں تھیں ان کی طرف سے سب سے بڑا سوال یہی اٹھایا گیا تھا کہ اگر اسلامی ریاست بنے گی تو آپ کی فقہ اور آپ کے قوانین کے مطابق تو ہم دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، ہمارے ساتھ تو امتیازی برتاؤ ہوگا، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے مطابق ہمیں اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ آج کے دور کی موجودہ جو دنیا ہے، اس دور کا جو سیاسی نظام ہے، عالمگیریت ہے، اس کے جو جدید تصورات ہیں ریاست کے، ان کی نفی ہوتی ہے، ان تمام حقوق کی نفی ہوتی ہے جو کہ آج کے دور میں کوئی بھی ریاست مسلمانوں کو بھی وہ حقوق دے رہی ہے۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہیں، آپ کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ آپ اپنا کوئی اسلامک سینٹر بنائیں، وہاں پر اپنی دعوت اور تبلیغ کریں، اس کے لیے آپ کوئی فنکشن کریں۔ اگر آپ کو غیر مسلم ریاست جو ہے وہ یہ حق دیتی ہے تو کیا آپ اپنے ملک میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے؟ یہ بنیادی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جب آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ اپنے دین کی مکمل طور پر آزادی کے ساتھ جو ہے یورپ میں بیٹھ کر، جرمنی میں بیٹھ کر، کسی بھی یورپین کنٹری میں بیٹھ کر جو ہے وہ بنیادی اپنا حق، اور آپ کے حق پر کوئی زرد پڑتی ہے تو آپ عدالت کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بنیادی ہمارے حقوق ہیں، مذہبی حق ہے، یہ ہمارا دینی حق ہے، مذہبی حق ہے، اس کے لیے آپ ان کی عدالتوں تک میں چلے جاتے ہیں، عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں۔ تو کیا آپ اپنے ملک میں اس طرح کے حقوق دینے کی، ان کو آزادی دینے کے روادار نہیں ہوں گے؟ اسی طرح مرتد کی سزا کے حوالے سے یہی قرارداد مقاصد کے اندر ایک اہم بحث یہ تھی کہ اب اسلامی ریاست ہوگی تو وہاں پر مرتد کو سزا دی جائے گی۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کیا جائے۔ اب بین الاقوامی جو دباؤ ہے یا بین الاقوامی جو آج کے دور کے اندر ماحول بن چکا ہے وہ اس قدر ہمہ گیر ہے کہ پاکستان میں جب حدود قوانین آئے تو حد ارتداد کو شامل نہیں کیا گیا، سوڈان میں جس وقت حدود قوانین نافذ کیے گئے تو حد ارتداد کو شامل نہیں کیا گیا، ایران میں جس وقت یہ حدود قوانین کی بات کی گئی تو حد ارتداد کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب آپ اتنا جبر دیکھیں، عالمی جبر ہے اس پہ کہ اس حد کے بارے میں، حد مرتد کی سزا کے بارے میں، کہ جس وقت مرتد کی سزا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فوراً ہی غیر مسلم چونک اٹھتے ہیں کہ یہ تو آزادی مذہب کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے جس کے اندر مکمل طور پر مذہبی آزادی دی گئی ہے، اور آپ کا قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جب کوئی آدمی مسیحی مسلمان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور کوئی مسلمان اگر مسیحی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی گردن اتار دیں۔ یہ گزشتہ سال ہمارے ہاں جرمنی کی ایک این جی او ہے، انٹرنیشنل لاء پہ انہوں نے پروگرام کیا، میکس پلان اس کا نام تھا۔ انٹرنیشنل لاء میں ہم نے افغانستان سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، مختلف طبقوں سے علماء اسکالر جمع تھے یہاں پر، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے ایک ورکشاپ تھی۔ تو بیٹھے ہوئے تھے ہم کھانے پہ، تو کٹھے ہی انہوں نے ایک سوال کیا سب سے کہ آپ کے ہاں یہ قانون، اس کی آپ لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر مسلم اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں؟ یعنی یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو بین الاقوامی قانون کے تناظر میں بھی اور ملکی قانون کے تناظر میں بھی لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم علماء ایسے ہوتے ہیں جو دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں کہ ان کی زبان میں، ان کے علم الکلام کے اندر، ان کے عقائد کی زبان میں، آج کا جو علم الکلام ہے اس کی زبان میں جواب دے سکیں کہ مرتد کی سزا کیوں ہے۔ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کا آسان جواب جو آج کی زبان کے اندر دیا جاتا ہے اور عالم اسلام کے جو مفکرین ہیں انہوں نے دیا بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی آرٹیکل 6 موجود ہے۔ آرٹیکل 6 کیا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ کہ اگر کوئی آدمی پاکستان کے آئین سے غداری کا مرتکب ہو تو اس کی سزائے موت ہے۔ امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، جرمنی میں، ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر غداری کی سزا جو ہے یہ موت ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر آزادی کے منافی نہیں ہے
کہ ایک ملک کے اندر ایک آدمی کسی ریاست سے اگر عہد و پیمان کرنے کے بعد اور اس کا شہری بننے کے بعد، حلف شہریت کا ایک حلف ہے، باقاعدہ اس پر دستخط کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اس سے غداری کر دے اور قانون شکنی کرتا ہے اور غداری کرتا ہے، آئین کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کی سزائے موت ہے۔ مشرف کو سزائے موت کی سنائی گئی اسی آرٹیکل 6 کے تحت۔ پشاور کا جو چیف جسٹس تھا، کیا نام تھا؟ ہاں جی، وقار صاحب جو ہیں ان فوت ہو گئے ہیں خود بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں ان کی لاش کو لٹکایا جائے۔ سزائے موت کس آرٹیکل کے تحت ان کو سنائی تھی؟ آرٹیکل 6، آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اب ایک ملک کے اندر ایک ریاست سے غداری اگر اس قدر سنگین جرم ہے اور اس کو آزادی کے منافی تصور نہیں کیا جاتا، تو کیا اسلام سے غداری جو ہے اس سے کم درجے کی جرم ہے ایک مسلمان کی نگاہ کے اندر؟ تو ایمان کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سنگین نوعیت کا ہے۔ اب جب آپ ان کو ان کی زبان میں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں، ان کے قانون کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ اس پر مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ کوئی اور کہیں کہ اس کے بارے میں حدیث ہے یا اس کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کو آپ اس بات سے مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ باوجود اس کے کہ اس کے حق میں دلائل بھی موجود ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان ملک کے اندر آج تک جنہوں نے حدود قوانین جاری بھی کیے ہیں، آج کے عالمی تناظر کے اندر جو ہے وہاں پر حد ارتداد نہیں ہے کہیں بھی۔ اب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، مولانا یحییٰ نعمانی، اسماعیل راجی، یہ جو تجدد کے علمبردار ہیں، یہ یہاں پر ارتداد کے حوالے سے بھی یہی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتداد کوئی شریعت سے منحرف ہونے کی سزا نہیں ہے، یہ تو اس سیاسی وحدت کو نقصان پہنچانے کی سزا ہے جو ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک بندہ جو ہے جب منحرف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں انتشار پیدا کرتا ہے، تو اس سیاسی وحدت کو نقصان، اس کی بنیاد بھی یہ، اگر اس سے کوئی سیاسی وحدت کو نقصان نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں آپ مرتد کو یہ سزا نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ ہاں ابھی سنا ہے؟ ہمارے اسلامی یونیورسٹی میں جو ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ تقریباً 1962 میں بنا تھا، اسلامی یونیورسٹی سے بہت پہلے، تو یہ اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں، ریسرچ ڈائریکٹر۔ اس کا بنیادی کام 1962 میں آئینی طور پر یہ تھا کہ یہ حکومت کو قانون سازی کے اندر معاونت کرنے والا ادارہ تھا۔ ریسرچ اور تحقیق کے اندر پارلیمنٹ اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس میں حکومت کی معاونت اور مشاورت اور اس کی ہیلپ کرنا، یہ اس کا بنیادی طور پر ریسرچ کا کام تھا اس ادارے کا۔ اس کا نام بھی اسی وجہ سے ادارہ تحقیقات اسلامی بنا۔ 1981 میں جس وقت اسلامی یونیورسٹی بنی تو اس ادارے کو اسلامی یونیورسٹی کا حصہ بنا دیا گیا، تو اب یہ اسلامی یونیورسٹی کا حصہ ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی فیصل مسجد کے اندر ہے۔ تو یہ اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں ایک طویل عرصے تک، اور قریب منکرین حدیث کا منہج ان کا انکار حدیث کے حوالے سے وہی نقطہ نظر ہے، لیکن ان کے نظریات کو مقبولیت بہت زیادہ مغرب کے اندر حاصل رہی ہے، اور بہت پائے کے اسکالر تھے۔ مستشرقین ان کی باتوں کو باقاعدہ سند کے طور پر کوٹ کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں ان کا، ڈاکٹر فضل الرحمان کی باتوں کا۔ تو یہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور اسلام مغربی دنیا کے اندر انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں ان کے باقاعدہ، انسائکلوپیڈیا برٹینیکا برطانیہ جو ہے، ان میں ان کے باقاعدہ تحقیقی مقالہ جات جو ہیں وہ پبلش ہوتے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو تصورات پیش کیے ہیں، جو معیارات پیش کیے ہیں، ان کو قبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک دو طرح کے منہج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دو طرح کے اسلوب، ایک تو وہ لوگ جو راسخ العقیدہ ہیں، انہوں نے جو تعبیر نو کی ہے اور نئے سرے سے اجتہادات کیا ان چیزوں میں۔ آپ صرف اقلیتوں کے حقوق کو دیکھ لیں، صرف کہ اس میں کون کون سے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جزیہ کا مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور جزیہ کی وصولی کا مسئلہ قدیم کتابوں میں، آج کے دور میں اس کو کیسے حل کیا جائے۔
اور ذمی کی اصطلاح استعمال بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا۔ مصر میں بعض سکالرز نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، مواطنون لا ذمیون، کہ آج کے دور کے اندر مواطنون یہ شہری ہیں، لا ذمیون ذمی نہیں ہیں۔ اس پر مستقل کتاب لکھی گئی ہے، ازہر کے لوگوں نے لکھا ہے اس پہ کہ آج کے دور کے اندر آپ ذمی کی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دارالحرب اور کی اصطلاح جو ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اسماعیل راجی کہتے ہیں کہ 1948 کے بعد جس وقت اب تمام مسلمان ممالک بھی جب اقوام متحدہ کے ممبر بن چکے تو اس کے بعد جو ہے یہ دارالعہد بن چکا ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ دارالعہد سمجھتے ہیں؟ ہاں جی برابر ایک ہو جانا نہیں عہد، عین ہا اور دال معاہدہ، تو کیا ہوگا دارالعہد سے کیا مراد ہوگی؟ جی یعنی مسلمان ممالک، خواہ وہ پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، ان کا تعلق غیر مسلم ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ آج کے دور کے اندر کس نوعیت کا ہوگا؟ کیا دارالحرب ہیں وہ ان کے لیے؟ کیا دارالکفر کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جائے گی یا دارالعہد کی استعمال کی جائے؟ یہ تینوں اصطلاحات فقہا نے اپنی قدیم کتابوں میں کی ہیں۔ تو ہمارے ہاں معاصر جو مسلم مفکرین ہیں وہ اس کے لیے دارالعہد کے اندر اس لیے کہ جن ممالک نے 146-50 ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور پر، چارٹر پر دستخط کیے ہیں اور اس کے ممبر بن چکے ہیں، اس کے اندر پہلی شک میں آرٹیکل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جارحیت نہیں کرے گا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان ملک پر بھی اور غیر مسلم ملک پر بھی اور غیر مسلم ملک کسی اور ملک پر جارحیت نہیں کرے گا، یعنی ناجائز قبضہ، جارحیت اب یہ ایک معاہدہ ہو گیا اسلام کے اندر بھی، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ کا عہد ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں معاہدین کے مسائل اور ان کے احکام اور قوانین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان کے بھی جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، ان قوموں کے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے۔ جب آپ معاہد ہیں تو اب اس معاہدے کی پاسداری شریعت کی روح سے بھی ضروری ہے، اوفوا بالعقود، کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عقد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو آپ اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ آپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ شرعی جہاں شریعت کہتی ہے، ملکی قانون جو کہتا ہے وہ ملکی قانون کے تحت، بین الاقوامی قانون کے تحت بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ دارالعہد، اب دارالعہد کا یہ تعبیر اختیار کرنے کے بعد، یہ تعبیرات بڑی اہم اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے سینکڑوں احکام ہیں۔ ایک تعبیر سے دوسری تعبیر میں، دارالکفر سے دارالحرب میں جانے سے بہت سے نئے مسائل، سود کا مسئلہ بالاتفاق حلال ہو جاتا ہے، سود وہاں پر دارالحرب کے اندر، دوسروں کا، کافروں کا مال مباح ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ لے لیں وہاں پر۔ اور یہ حربی مجبوریاں ان کو کہتے ہیں کہ حرب کی، دارالحرب کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں شریعت نے کچھ رخصتیں دی ہوئی ہیں، لیکن دارالکفر میں وہ نہیں ہیں۔ دارالکفر کے اندر کے ساتھ تعلقات کے اندر اس طرح کی کسی قسم کی مجبوری کی گنجائش موجود نہیں ہوتی ہے، وہاں آپ سود نہیں لے سکتے، وہاں ان کا مال، ہر کافر کا مال جو ہے وہ مال مباح نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا خون مباح ہو، جس کو آپ چاہیں اس کی گردن اڑا دیں، دارالکفر کے اندر اس طرح کی۔ اور پھر دارالعہد میں مزید پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ آپ دونوں ایک امن کے معاہدے کے اندر پابند ہو گئے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف جارحیت نہیں کرنی، ان کے آپ کے خلاف جارحیت نہیں کرنی ہے، اور امن کا ایک معاہدہ، جس طرح صلح حدیبیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا۔ تو اب یہ اس کے پیچھے یہ تین اصطلاح ہیں، ان کے پیچھے آج پورا ایک انٹرنیشنل لا ہے، بین الاقوامی قانون ہے، اور پوری دنیا اس قانون کے اندر، اس انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے بھی، مسلمانوں کو اس کا بانی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لا کے اندر، اور سب سے پہلی کتاب جو ہے انٹرنیشنل لا پر امام محمد شیبانی کی السیر صغیر ہے۔ السیر صغیر
سیر صغیر جس وقت لکھی تو امام اوزاعی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ جنگ اور امن کے قوانین کیا ہوتے ہیں. تو امام اوزاعی نے سیر پر ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی. وہ انسائکلوپیڈیا ہے اپنی جگہ میں، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اور شام چونکہ جنگوں کا مرکز رہا ہے، جہاد کا مرکز رہا ہے، اس لحاظ سے وہ لوگ زیادہ واقف بھی تھے اس سے، تو اس لیے انہوں نے یہ تبصرہ کیا امام محمد کی السیر صغیر پہ. تو امام محمد کو جب ان کی یہ بات پتہ چلا تو انہوں نے اس کے جواب میں السیر کبیر لکھی. پھر تو یہ دونوں کتابیں اس انٹرنیشنل لاء کی ایک بنیاد ہیں. آج بھی جب انٹرنیشنل لاء کی بات کی جاتی ہے، جنیوا کے اندر اس وقت انٹرنیشنل لاء کے 3 ڈیسک موجود ہیں. انٹرنیشنل لاء ایک جو اس وقت رائج ہے اس کا ڈیسک ہے، دوسرا جو عیسائی دنیا جس کو اپنا مستند ماخذ تسلیم کرتی ہے، اور تیسرا اسلامک انٹرنیشنل لاء. یہ 3 ڈیسک اس وقت بھی جنیوا کے اندر بنے ہوئے ہیں، جہاں پر جنیوا جو سب سے بڑا مرکز اس وقت ہے، جہاں انٹرنیشنل قوانین، انٹرنیشنل جتنے بھی معاہدات ہوتے ہیں ان کا مرکز جنیوا ہے. تو بہرحال یہ پوری ایک دنیا ہے قانون کی، اور اس کے اندر اجتہادات کا بڑا ایک وسیع دائرہ ہے. اب میری باتوں کو آپ کہاں تک سمجھے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوالات ہوں گے تو ان سوالات کی مدد سے مزید بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. جی مسلمان سے جو ٹیکس وصول ہوتی ہے نا، جی مسلمان سے جو ٹیکس وصول ہوتی ہے، ہاں، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس وصول کر سکتا ہے. یہ متفقہ رائے ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ریاست اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی مسلمان شہری سے یا غیر مسلم شہری سے ٹیکس وصول کرتی ہے تاکہ ریاستی ضروریات پورا ہو سکیں تو یہ بالاتفاق جائز ہے. جی کس کا؟ کس کے بارے میں؟ یہ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ جدت پسند علماء میں سے تھے یا دوسرے ریاست العقیدہ. مولانا وحید الدین خان صاحب کی بہت سی تعبیرات جو ہیں وہ ریاست کے قیام سے متعلق مختلف ہیں. وہ اسلامی ریاست کے قیام کے یا اس کے لیے جد و جہد کرنے کو لازمی یا واجب یا شرعی مسئلہ نہیں تصور کرتے. وہ کہتے ہیں وہ زیادہ تر سیکولر تصورات کے زیر اثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک انفرادی معاملہ ہے، اور اس میں عبادات، عقائد اور جس طرح کی آزادیاں یورپ کے اندر موجود ہیں یہ اسلام پر عمل درآمد کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کوئی اجتماعی جد و جہد کرنا، اس کے لیے کسی ریاست کا قیام اور غلبہ دین کی یہ ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی طور پر مولانا مودودی کے رفقا کے اندر شامل تھے، بعد میں جماعت اسلامی سے نکل گئے، اس لیے ان کی زیادہ تعبیرات جو ہیں وہ غلبہ دین، اقامت دین کے منافی سارے کا سارا اس کی رد میں جا رہی ہیں. غامدی صاحب اور ان کی اس فکر کے اندر قدر مشترک یہی ہے. آج کے دور میں تمام غیر مسلم ریاستیں دارالحکومت کے نہیں ہیں. جی تمام غیر مسلم ریاستیں دارالحکومت کے رہتی ہیں. جی جتنی بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق، جب پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کے منشور پر یہ دستخط کیا ہوا ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کریں گے، ان قوانین کے ہم پابندی کریں گے، تو جب دستخط کر لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس معاہدے کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے مسلمان ممالک جو ہیں ان کی غیر مسلم ممالک کے ساتھ آج کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ دارالعہد کی ہے. جی یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے یہاں قدیم کتابوں کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ دارالکفر اور دارالحرب کی مباحث اس قدر خلط ملط ہو گئی ہیں کہ اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے. دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی مسلمان ریاست کی جنگ ہو، برسر جنگ ہوں، وہ برسر جنگ اگر ہیں تو وہ دارالحرب ہے، اور برسر جنگ نہیں ہیں تو وہ دارالکفر ہے. مثلا ان کے ساتھ نہ آپ کا معاہدہ ہے
امن کا اور نہ آپ اس کے ساتھ برسر جنگ ہیں، تو یہ دارالکفر ہے۔ لیکن امام شافعی اس کو بھی دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا دارالعہد ہے یا دارالحرب ہے۔ یا تو آپ کا معاہدہ ہوگا ان کے ساتھ کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ، تو یہ دارالعہد ہو گیا، یا یہ ہے کہ کسی وقت بھی جو کفر ہے اس کے ساتھ تو کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور آپ کسی معاہدے کے پابند بھی نہیں ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دارالکفر کے ساتھ بھی آپ اگر آپ کا معاہدہ نہیں بھی ہے تو جو ملک آپ کے ساتھ برسر جنگ نہیں ہے، کسی معقول وجہ کے بغیر جو وجوہات جنگ کی یا جہاد کی، علت القتال ان کو کہتے ہیں، علت القتال کا نام سنا ہے؟ ہاں، علت القتال، سبب، اسباب۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر قیاس کے اندر کہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان ایک علت ہوتی ہے کہ پیش آمدہ مسئلے کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قتال کی ایک علت ہے جس وجہ سے آپ قتال کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن نے اس میں سے ایک علت یہ بیان کی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ مظلوم کو حق دیا گیا ہے۔ علت القتال میں سے ایک مظلوم ظلم جو ہے یہ بھی ہے۔ اسی طرح حق کے دفاع، کہ کوئی اور ریاست اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو یہ علت القتال ہے۔ لیکن کیا کوئی اسلامی ریاست پیش قدمی کر کے دوسرے کے اوپر حملہ کر سکتی ہے؟ جس کو آج کی بین الاقوامی قانون کی زبان میں کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک۔ امریکہ نے یہ بین الاقوامی قانون کے اندر اس پر کارروائی کی ہے کہ آپ کے ڈرون حملے، پیشگی خطرے سے نمٹنے کے لیے ڈرون حملے جو کیے جاتے ہیں، اس کو پری ایمپٹیو اسٹرائک کہا جاتا ہے بین الاقوامی قانون کی زبان میں۔ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی اجازت بھی کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے بین الاقوامی قانون کے اندر دی گئی ہے۔